اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو عنوان ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ اب ہم اگر عقل انسانی کی بات کریں تو عقل انسانی کے مطابق جو مال اگر آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ بظاہر کم ہوتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اہل ایمان الحمدللہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ مال و متاع عطا فرمایا ہے، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں تو مال بانٹنے سے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پروردگار جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور بڑھا کر ہمیں لوٹاتا ہے۔ تو یہی جناب ہماری تعلیمات ہیں، ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ تعالی مہمان شخصیات کی جانب بڑھیں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ شکر کی بوریاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ کسی نے فرمایا کہ حضرت اس کی جو رقم ہے آپ وہ دے دیا کریں، تو حضرت فرماتے ہیں، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ مجھے شکر مرغوب ہے، یعنی مجھے پسند ہے، تو اس لیے میں اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز تقسیم کر رہا ہوں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلا شبہ آپ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت رونق افروز ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ مزاج بخیر ہیں؟ جی، اللہ کا احسان۔ آپ ابتدا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم قرآن کی روشنی میں جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے، فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے بڑی واضح الفاظ میں دو جگہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ حکم باری تعالیٰ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور انسانوں کو آپ دیکھیں تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزیں بڑی مرغوب ہوتی ہیں اور ان میں سر فہرست مال کی محبت ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک یہ اپنا مال تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے اور اپنے رخ جو ہے مشرق و مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی کی کیا تعویل اور نیکی کی کیا ڈیفینیشن بتائی، اس میں سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر کیا، اور ایمانیات کے فوراً بعد ذکر آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، کہ مال کو دینا اس کی محبت سے سرشار ہو کر، اللہ حبی رضائے الہی کے لیے، اللہ کی محبت سے وہ دل بھرا ہوا ہو، اور اس کے بعد مال کو رشتہ داروں میں، مساکین میں اور دیگر یتیموں میں بانٹنا۔ صحیح ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائیں، ھدی للمتقین فرماتے ہوئے کہ بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور پھر تقوی والوں کی علامتیں بتائیں کہ کیا ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں تو ایمان ہے، اس کے بعد فوراً بعد نماز کا ذکر ہے، اور پھر فوراً بعد ذکر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اب دیکھیں رزق
کو اتنی وسعت حاصل ہے. جی. علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں ہر وہ چیز داخل ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. وہ تمہاری جسمانی طاقت بھی ہے, تمہارا علم بھی ہے, تمہارا فن بھی ہے, ہنر بھی ہے, رزق بھی ہے, مال بھی ہے, معاشی وہ ساری چیزیں جو تمہیں اللہ نے ساز و سامان نے زندگی عطا کی ہے وہ سارا ہے. اور اللہ نے فرما دیا جو کچھ ہم نے دیا ہے, یعنی ایک تو کلیئر رکھو کہ یہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں, تم خود بھی, تمہارا یہ وجود بھی اللہ کی طرف سے امانتاً تمہیں عطا ہوا ہے. تو جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں, ہم جو کہتے رہتے ہیں نا یہ میرا مکان, میری زمین, میرا پلاٹ, تو میرا مال, تو یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارا نہیں, یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. وہ ایک قول بھی ہے نا کہ اس دیتے ہوئے سے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دیا ہوا عطا کردہ اس کا ہے, تمہارا اپنا ذاتی کچھ نہیں. فرمایا تقوی والے وہ ہیں جو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایک شکرانہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں. اور اللہ نے صراحتاً یہ وعدہ کر دیا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرتے رہو, نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی, وہ بڑھتی چلی جائیں گی, بڑھتی چلی جائیں گی. پھر آپ دیکھیں تو اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے. انہیں ہم صدقات بھی کہتے ہیں, راہ اللہ خرچ کرنے کو. ان صدقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ جو واجبات میں رکھ دیے جن میں صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, عشر ہے, فطرہ ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو صدقات واجبہ کہلاتی ہیں. صدقات نافلہ وہ ہیں کہ جن کی کوئی حد نہ رکھی, نہ ان کا کوئی نصاب رکھا. وہاں زکوٰۃ اور فطرہ تو دیتے ہوئے صاحب نصاب ہونا شرط ہے کہ ایک صاحب نصاب ہو, اور سیکنڈلی یہ کہ اس میں اتنے % تمہیں دینا ہے. تو یہ تو ہے کہ اللہ کی طرف سے لازم کر دیا تاکہ معاشرے سے معاشی تعطل دور ہو, غربت دور ہو, اور سب شریک ہو سکیں. مگر جب بات آتی ہے صدقات نافلہ کی تو نہ کوئی نصاب کی حد, نہ کوئی خرچ کرنے کی حد, ان سب سے مابرا رکھ دیا, تعینات کو ہٹا دیا. جس کے جو جی میں آئے, جتنا اس کو پسند لگے اللہ کی راہ میں دو, کمی نہیں آئے گی, اجر بے حساب عطا ہوگا. سبحان اللہ. آپ نے جس طرح سے آپ کا ارشاد فرمایا نا, تو ائمہ اکرام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی فرماتے تھے کہ تمہارا مال کیا تمہارا مال, میرا مال میرا مال. ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے, جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں. تو اسی حوالے سے مزید اس کو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, راہ خدا میں کس طرح خرچ کیا جائے, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے. اقسام کیا کیا صورتیں ہیں خرچ کرنے کی, فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یتیموں, مساکینوں, بیواؤں, گھر والوں کو پر حلال اور جائز مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو اور شمار نہ کرو. اگر تم شمار کرو گے تو اللہ بھی شمار کرے گا, اور محفوظ نہ کرو, اگر تم محفوظ کرو گے تو اللہ بھی محفوظ کرے گا, یعنی تمہیں کم دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا جہاں پر کوئی مسکین اس حال میں صبح اٹھے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. حارثہ بن نعمان کی بینائی جا چکی تھی. جس جگہ دیکھیے زینب وہ نماز پڑھتے تھے تو ایک ٹوکری رکھ رکھی تھی اور دروازے تک ایک ڈوری باندھ رکھی تھی. جیسے ہی کوئی سائل دروازے پہ دستک دیتا وہ ڈوری پکڑ کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے دیتے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ خدمت تو ہم بھی انجام دے سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسکین کو خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں ان پاؤں پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں سے جا کر کچھ دیتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنے قدم وہ کچھ چل کر جاتا ہے تو وہ قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں لکھے جاتے ہیں. اور اگر دل کی سچائی کی نیت کے ساتھ کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرماتے ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی. ایک سائل آیا اور دروازے پر دستک دینے لگا. تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا کہ روٹیاں لے کر آؤ. روٹیاں لے کر آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن کر دینے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ روٹیاں گن کر نہ دو, ایسا نہیں ہو کہ اللہ تمہیں ثواب بھی گن کر دے. اور یاد رکھو کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اور اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوتا, جب تک دائیں اور بائیں جانب کا فرشتہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اس کو تو خیر و برکت عطا فرما, اور جس نے بچا کے رکھا اس کا تو ضائع کر دے. دیکھیں انفاق کی ایک شکل جو ہے وہ فرض اور واجب ہے, جیسا کہ ابھی امتیاز صاحبہ نے بھی بتایا, زکوٰۃ ہے, اس میں فطرہ ہے اور کفارہ ہے. کچھ مالی انفاق جو ہوتے ہیں نفلی درجے کے ہوتے ہیں, جیسے کسی کے پاس زائد مال جمع ہو گیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرے. کسی غریب لڑکی کی شادی کر دے, کسی کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر دے, کسی کو تعلیمی سہولیات فراہم کر دے, کسی قرض مستحق کو جو ہے قرض دے دے یا اس کو قرض کی سہولت فراہم کر دے, کوئی کنواں تعمیر کروا دے, کوئی مسجد بنوا دے, کوئی اسکول بنوا دے. دیکھیے زینب, جب ہم دوسروں کے لیے راستے روشن کریں گے تو پروردگار عالم ہماری منزل آسان کرے گا اور ہمارے راستے بھی روشن کر دے گا. سبحان اللہ. آپ اتنی پیاری آپ نے بات فرمائی ہے, اور اسی میں اگر ہم اس بات کو بھی ایڈ کر لیں کہ اگر ہم کسی ایک بچے کو اس طرح سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرواتے ہیں تو وہ بچہ جب تک دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم میں اپنی کاوشیں کرتا رہے گا اس کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے گا. جیسے مسجد کی بات کی آپ نے, تو جب تک وہ مسجد تعمیر ہے, اس میں نمازی نماز ادا کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, تو اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا, اور یہی صدقہ جاریہ کی صورت ہے. ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جناب ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت, اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی کس قدر فضیلت ہے, اس طرح سے ہمارے اسکالر بھی ارشاد فرما رہی ہیں. میں نے بھی اپنی ابتدائیہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم جب اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال بڑھتا ہے, میں تمہیں بڑھا دوں گا, رحمتیں عطا فرماؤں گا, اپنی رحمتوں سے نوازوں گا, فضیلت عطا فرماؤں گا. یعنی اللہ نے فضل کا وعدہ کیا ہے اور اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں فرماتا. ہمارے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے, ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے. امتیاز آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو راہ ہے اس میں خرچ کرنے کے حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے, کیا طریقہ کار, ازر قرآن ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے تاکہ وہ مال کی محبت ان کے دلوں سے نکل سکے اور وہ اپنے دائمی مقصد کو پا سکیں جو ان کو زندگی میں آنے کا ہے. جی تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انفرادی زندگی کا نصب العین کیا ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کو پانا. یہ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ عبادت اور بندگی نہیں کرتے. تو عبادت اور بندگی میں بڑی اعلیٰ ایک صورت یہ ہے کہ مخلوق خدا سے محبت کرو. آپ دیکھیں تو سارا نظام ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے. ہماری حقوق اللہ میں بھی جو ہم عبادتیں شامل کرتے ہیں ان کا بھی مقصود یہ نظر آتا ہے کہ مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا, ایک عوام الناس کو حکم دیا, حکم آتا ہے کہ یسلونا کا ماذا ینفقون, پوچھا جاتا ہے کہ کیا خرچ کریں, تو فرمایا قل العفو, جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ اکبر. یہ حکم دیا کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے. علماء بیان کرتے ہیں خاص کے لیے کیا حکم دیا. پھر یہی سوال آتا ہے یسلونا کا ماذا ینفقون, کہ پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ کیا خرچ کریں. کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, کہ تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے جو مرضی آئے تمہارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بس جو کچھ تم دیتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. پھر آپ دیکھیے تو خرچ کرنے کے طریقے کیا بتائیں. الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, دن میں خرچ کرنا, رات میں خرچ کرنا, اعلانیہ خرچ کرنا, چھپا کر خرچ کرنا. اور پھر آگے فرمایا کہ پھر اللہ اجر اور حساب کیسے دیتے ہیں, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کہ ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ,
خوف اور غم سے اللہ انہیں بے نیاز کر دیتا ہے. اور ایک اور جگہ انسانی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ حالتیں ہیں تنگی کی اور مشکلات کی، جنگ کی، کہ جن میں انسان جو ہے وہ بہت دلی طور پر اپسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر اللہ نے فرمایا جو ایسی حالتوں میں بھی، جب تنگ دستی آ گئی، جب ظاہری کھانے کو خود بھی اسے کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایثار کے، فعل احسان کے اس مقام پر فائز ہو جائے. خاص طور پر جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں باطنی وہ مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایسے کرو، تنگی آئے تو اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مشکلات آ گئیں، حالت جنگ میں بھی آ گئے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور پھر ساتھ ہی بتائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، کہ یہ نہ ہو کہ مال خرچ کر رہے ہو اور ساتھ غصہ دکھا رہے ہو، ساتھ لوگوں پر رنجیدہ ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو. نہیں، یہ صفات نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. علماء نے یہاں بھی بیان کیا کہ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت میں اللہ نے 4 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد مبارکہ ہوا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ کو لے لیجئے. وہ 4 چیزیں جو جواب میں اللہ نے فرمائی کہ انہیں عطا ہوں گی، ان کا مال کا تزکیہ ہوگا، ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا. سجدہ ریزیاں کرتے کرتے بھی مال جب تک نہیں دیتا بندہ اللہ کی راہ میں، نفس اس کا پاک نہیں ہو سکتا. اور ایک اور جگہ بھی فرمایا یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت عبادات کا نور نہیں آنے دیتی دل پر. تو ایک مال کا تزکیہ، اس کے اپنے مال کا، دوسرا اس کے نفس کا تزکیہ، تیسری خصوصیت کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور چوتھی کہ اس کی توبہ وہ جب کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ایک طرف طریقہ بتایا اور ایک طرف انعامات کی بارش کی. کہیں گندم کی بالی سے تشبیہ دی کہ ایک دانہ بوتے ہو تو کیا کچھ پاتے ہو، 100 دانوں میں آتا ہے. آپ دیکھیں نا آپا، کتنے انعامات کی بارش ہے. پروردگار عالم نے جو بندے کو ایک حکم دیا کہ مال جو اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر اس وقت اس کے بعد انعامات و اکرام کی بارش. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں رنج کی، فکر کی. اللہ رب العزت رنج اور فکر اور غم سب کچھ دور فرما دیتا ہے. تو ایک مومن کو اور کیا چاہیے؟ آپ کی جانب بڑھوں گے، ارشاد فرما دیجئے آپا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کیا جو احتیاط ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہے، فرمائیے گا. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں تکبر کا بیج بو دیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دیکھیے جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو پہلی شرط تو یہ کہ حلال اور طیب مال ہو. جو شخص اللہ کی راہ میں حرام مال خرچ کرتا ہے تو وہ مال قبول نہیں ہوگا. دیکھیے اگر بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو زینب اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر وہ مال چھوڑ کر چلا گیا دنیا سے تو وہ مال جہنم میں جائے گا. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو یتیموں، بیواؤں، مساکینوں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی شکریہ بدلے کے طلبگار نہیں، ہم تو محض تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا سبب ہو سکتا ہے. تو جو کام ہم کریں دل کی سچائی کے ساتھ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کسی کی مدد اس انداز میں کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا
کوئی نہ ہو. تو جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں دیں اس میں نمود و نمائش نہ ہو. دیکھیے اس میں احسان نہ ہو کہ لوگ کسی کو ذرا سا کھلا دیتے ہیں, ذرا سی مدد کر دیتے ہیں, کوئی راستہ بتا دیتے ہیں, ہم نے تو تم کو ساتھ یہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں امت محمدیہ کے فقراء جنہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی کو ایک گھوٹ پانی پلایا تھا, کوئی کپڑا پہنایا تھا, ایک نوالا کھلایا تھا. ان کے ہاتھ پکڑو اور ان کو جنت میں داخل کر دو. دیکھیے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے, مجھے کسی پر رحم نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھاؤ, یتیم کو کھانا کھلاؤ, اس کے سر پر دست شفقت رکھو, اس کی ضروریات زندگی پوری کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی دور کر کے تمہارے دل میں رحم پیدا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے دل کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ خوف سے کانپنے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کر دیا تو اس کا کانپنا جو تھا وہ موقوف ہو گیا. کہتے ایک فرشتے نے پوچھا کہ میرے رب پہاڑ سے سخت کوئی چیز ہے؟ تو جواب آیا کہ لوہا. تو پھر پوچھا کہ لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو کہا ہوا. تو کہنے میرے رب ہوا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے سخت؟ تو ندا آئی کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے مدد کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. دیکھیں جب تک ہم دکھاوے کی عبادت کریں گے, دکھاوے کے طور پر کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا ہر عمل ضائع ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو اس میں دکھاوے, نمود و نمائش, احسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اسی کہ جو بھی کام سچائی کی نیت کے ساتھ, دل کی نیت کے ساتھ ہم پروردگار عالم کی راہ میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم اکثر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خود ہمارا اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا, ہماری اپنے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے, ہم کس طرح سے خرچ کریں یا لوگوں کی مدد کیسے کریں. آپ سوچئے کہ ہمارے اسلاف کا یہی تو طریقہ تھا کہ ایک روٹی اگر دسترخوان پر موجود ہے تو آدھی خود استعمال کر لی اور آدھی صدقہ کر دی, یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی, تو یا کسی ضرورت مند کو پیش کر دی. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا بھی. تو ہم کب اس معیار پر پہنچیں گے؟ وہاں تک تو ہمارے جو قدم ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے بے شک, لیکن ہم اپنی تئیں کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج موضوع ہمارا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت, یعنی انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, اللہ رب العزت آپ کو بڑھا کر عطا فرمائے گا, دگنا عطا فرمائے گا پروردگار عالم. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے. اسی حوالے سے گفتگو جاری تھی. آپ یہ ارشاد فرمائیے, جیسا کہ ابھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مختصر سا تذکرہ کیا, میں چاہوں گی کہ کچھ اس حوالے سے صحابیات کے حوالے سے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ان کا جذبہ انفاق اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو خود تربیت فرمائی یہ وہ لوگ ہیں گلشن مصطفیٰ کے پھول کی جن سے جہان مہکا اور ہر طرف اس کی خوشبو پھیلی. آپ دیکھیں یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ پڑھا, اس دائرے میں داخل ہوئے تو کیا ایک نگاہوں نے اور اس صحبت نے تربیت دی کہ فوراً ہی غلاموں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کر رہے ہیں, تبلیغ اسلام میں مال خرچ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اب مدنی دور میں جب ضرورت پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کی ترغیب دیتے ہیں تو آپ گھر کا سارا سامان اٹھا لاتے ہیں. یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, یہ مسلسل یہ واقعات جو ہیں بیان ہوتے رہتے ہیں. یہ ارشاد فرمائی, بڑا پیارا جواب نا, جی کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. اور بے شک وہ اس مقام پر تھے, غنائے نفس کے اس مقام پر جہاں ان کے لیے وہ کافی ہے, اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سالی کا دور آیا تو خود بھی کھانے کو ترک کر دیا اور بہت معمولی غذا کھاتے کہ جب تک جس عام فرد کو جو غذا میسر آ رہی ہے میں بھی وہی استعمال کروں گا. لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ خلیفہ ہیں, آپ کمزور ہو رہے ہیں, آپ کو خلافت کے امور سر انجام دینے, فرمایا نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کثرت سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. نبی کریم علیہ السلام جب ضرورت پڑی آپ نے ہمیشہ ہزاروں دینار پیش کیے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دینار اٹھاتے ہیں, گراتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. آپ نے انہیں 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی. پھر ان کا اونٹوں سے بھرا ہوا قافلہ آتا ہے, سارے تاجر آتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ فروخت کر دیجئے, ہم آپ کو 2 گنا دیں گے, 3 گنا دیں گے, 10 گنا دیں گے. آپ فرماتے ہیں نہیں, میں تو اس تاجر کو دوں گا جو مجھے 100 گنا سے بھی بڑھ کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں کون سا ایسا تاجر ہے مدینہ پاک؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا, میں نے اللہ کی راہ میں سارے اونٹ دے دیے. تو اس طریقے سے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ نے حالت نماز میں بھی آپ نے اپنی انگوٹھی صدقہ کی. پھر اسی طرح سے آپ کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے جو اتنی مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ دہر کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر. اور اس کا پس منظر یہ کہ 3 دن روزہ رکھا, تینوں دن افطار کے وقت ایک دن یتیم نے آواز لگائی, ایک دن مسکین نے, ایک دن اسیر نے, تینوں دن سارے گھرانے نے کھانا اٹھا کر انہیں دے دیا اور افطار صرف پانی سے کیا حالت روزہ میں ہونے کے باوجود. اور کوئی ان سے اجر نہیں چاہیے, کوئی ان سے شکر گزاری نہیں چاہیے, اللہ کی محبت سے سرشار دے رہے ہیں. پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 درہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے شام ہونے سے پہلے وہ سارے راہ اللہ دے دیے, یہاں تک کہ 1 درہم بھی باقی نہ بچا. اور حالت یہ تھی کہ آپ کے کرتے مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے اور افطار کے لیے بھی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے بڑا ایمان افروز واقعہ, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ, کہ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ اتری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنا دے گا. تو عرض کرتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا ہے. تو عرض کی کہ آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے. دست مبارک پر بیعت کی, وعدہ کیا کہ میرا جو کھجوروں کا باغ ہے 600 کھجوروں کے درخت اس میں لگے ہوئے تھے اور یہ بڑے مرغوب ہوتے ہیں انصاریوں کو, سب کو, کہ اتنا بڑا پھلدار باغ. تو آپ نے فرمایا گواہ رہیے کہ میں نے وہ اللہ کی راہ میں دیا. اور جا کر آواز لگاتے ہیں کہ ام دہدہ بچوں کو لے کر باہر آ جائیے اور کوئی سامان نہ ساتھ لائیے. تو وہاں گھر میں ہے, سارا ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے, اور جب باہر آ کر وہ پوچھتی ہیں کہ ابو دادا کیا ہوا, تو فرمایا یہ میں نے سارا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا, اس میں جو گھر ہے, ساز و سامان ہے, سب. تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کیا اچھا سودا کیا, کیا اچھی تجارت کی. یہ عالم تھا صحابہ کا اور صحابیات کا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے اور اسے خوشبختی سمجھتے. تو یہی عالم صحابیات کا نظر آتا ہے. جو کچھ حضرت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا چمڑا رنگنے کا کام کرتی, جو بھی کچھ ملتا تو وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہی کیفیت تھی. تو یہ سارے گلشن مصطفیٰ کے وہ پھول ہیں کہ جنہوں نے عملاً وہ کر دکھایا کہ جو کچھ نبی کریم علیہ السلام سے سنا عملاً اس پر پورا اترے. اور اللہ نے جو فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ, ان کو دیکھیے یہ دے کر بھول جایا کرتے تھے, انہوں نے کبھی کسی پر احسان نہیں رکھا. تو وہ احسان اور وہ جو من اور عزا کہ احسان جتلانا, زبان سے بڑائی سمجھنا اپنے اندر, کہیں تکبر ہو کہ میں نے دیا ہے, اللہ نے فرمایا اس سے صدقہ تمہارا ضائع ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اس کو اذیت دینا, یعنی آپ اس سے بیگار لے رہے ہیں, کوئی کام دے رہے ہیں, تو اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا. سبحان اللہ. آپ جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ام درداء کا جو جواب تھا کہ کیا ہی اچھا سودا کیا. اب آپ سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہمیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا, ہمارے بچے کیا کھائیں گے, ہم کہاں رہیں گے. تو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے ان شخصیات سے. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ, راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا, دنیاوی اور اخروی جو ثمرات ہیں, جو فوائد ہیں, اس پر کچھ کلام کیجیے گا.
देखिए ज़ैनब, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तक कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने अल्लाह तक पहुंचने का सबसे पसंदीदा रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। सुभान अल्लाह। जब किसी के दरवाजे पर कोई साइल दस्तक दे तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया, कि फैले हुए हाथों को हिकारत से न देखो, हर एक की चौखट पे सवाल ही नहीं आता। क्या तो ये अल्लाह का बहुत अच्छी एहसान है, इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया। और कभी भी किसी की मदद करते वक्त या राह खुदा में कुछ खर्च करते वक्त हमेशा अपने से कम तर लोगों को देखना चाहिए। देखिए ना, ज़ैनब कहते हैं कि दरिया अपना पानी खुद नहीं पीता, फूल अपनी खुशबू खुद नहीं सूखते, दरख्त अपने फल खुद नहीं खाते, इसलिए कि दूसरों के लिए जीना और दूसरों के काम आना ही असल इबादत है। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मगर अल्लाह की राह में खर्च करने के भी दो मामलात हैं, दिल की नीयत, सच्चाई की नीयत हो, दिखावे की नीयत न हो, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाता है, उन्हें तकर्रुब इलाही हासिल होता है, जन्नत उनका मकाम हो जाती है। अल्लाह ताला उन्हें हर बुरे गम, हर बुरी घड़ी, हर बुरी चीज़ से बचाता है और बुरी मौत से भी ऐसे लोगों को बचाता है। दुनिया में भी ऐसे लोग सुरखुरू होते हैं और आखिरत में भी ऐसे लोग सुरखुरू होते हैं। देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक गांव में तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, हमारा यहाँ एक धोबी आता है जो हमारे कपड़े चुराता है और हम उससे बहुत परेशान हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो यहाँ पर ना आए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। देखते क्या है कि जब सुबह हुई, दोपहर का वक्त आया, तो धोबी अपनी गठरी लेकर आया और एक चबूतरे पर बैठ गया। तो एक साइल आया और कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, एक रोटी दे दो। तो उसने अपनी गठरी खोली तो उसके पास 2 रोटियां थी, उसने एक रोटी उस साइल को दे दी। तो साइल ने दुआ दी कि जिस तरह तू कपड़े साफ करता है, अल्लाह तेरा दिल साफ कर दे। फिर साइल ने कहा कि मुझे तो और ज्यादा भूख लगी है। तो उस धोबी ने दूसरी रोटी भी दे दी। तो उसने कहा कि अल्लाह तुझे हर बुरे गम, बुरी घड़ी, बुरी मौत से बचाए। वो धोबी अपने घर पर आ गया। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि वो तो धोबी आया था आज फिर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके घर गए तो वो रोटी खा रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले पूछा कि तुम्हारा कौन सा नेक अमल था? तो कहने कि एक साइल ने 2 रोटियां मांगी थी, मेरे पास 2 रोटियां थी, मैंने उसे दे दी, भूखा घर पर लेकर तशरीफ ले आया और अब खाना खा रहा हूँ। तो कहा तुम्हारी गठरी कहाँ है? तो उसने कहा ये गठरी, जैसी गठरी खोल के देखी तो उसमें एक सांप बैठा था और उसके मुंह पर मोहर लगी थी। तो सांप से पूछा कि तुमने इसे डसा क्यों नहीं? तो कहने जिसने अल्लाह की राह में 2 रोटियां दी तो फरिश्ते ने आकर मेरे मुंह पर मोहर लगा दी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, जिस तरह तुम लोगों के कपड़े साफ करते थे, अल्लाह ने आज तुम्हारा दिल साफ कर दिया है, तुम्हें बुरी घड़ी से बचा दिया, तुम्हें बुरे मकाम से बचा दिया, तुम्हें बुरी मौत से बचा दिया। तो हम किसी की जब हम मदद करते हैं ना, तो ये दिल में तहिया कीजिए कि अल्लाह 10 रास्ते हमारे खोलेगा। और यकीन करें ज़ैनब, ये मेरा ईमान है कि अल्लाह 10 रास्ते बनाता है और 10 ज़रायों से हमारी मदद करता है। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत अली करमल्लाह वजह की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो अपना जूता गाटते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। तो मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगे कि इसलिए रोया हूँ कि मेरी रियाया में कोई भूखा प्यासा ना हो, कोई भूखा ना सोया हो। बैतुल माल सारा रात खुला रहता था और जो भी सामान आता था अल्लाह की राह में दे देते थे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि ना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो अब 1000 घर ऐसे थे जिनकी आनत करते थे और जब उनका विसाल हुआ तो उनके पीठे मुबारक पर जख्म थे कि रात भर बोरियां लाद के ज़रूरतमंद लोगों के घर पहुंचाया करते थे। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तू हमारे रास्ते भी आसान कर दे और हमें तौफीक दे कि हम हर एक के काम आ सकें। सुभान अल्लाह। अब हम ये बात अक्सर व बेशतर पढ़ते हैं, सदका रद्दे बला है और बलाओं को टालता है। वाकई किस कदर खूबसूरत वाक़या भी डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार ने हमारे गोश गुजार किया। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून हैं आपकी आमद के भी। अब यही
بات آخر میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم صدقات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، اس کے تعلق سے صرف دولت اور پیسے یا رزق کو، مال کو، اسباب کو، اسی کو ہم نے مشروط کر دیا ہے، لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں، جیسے کہ امتیاز آپا نے بھی بتایا۔ ہمارے پاس علم ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی روحانیت ہے، ایک حدیث بھی اگر ہمیں یاد ہے تو ہم نے اسے آگے بڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، علم دینا ہے، اور وہ علم یقینی طور پر جب تک عمل ہوتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے، اللہ رب العزت آپ کے علم میں، رزق میں، روزگار میں، جو چیز آپ دیں گے اس میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کو غنی کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔